بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة والحسنة بأشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف ومیم حرف رواہ الترمذی۔ صحیح ترمذی کی یہ روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھتا ہے اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی جو ہے وہ 10 گنا اللہ رب العالمین اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں الف لام میم کو ایک حرف شمار نہیں کرتا، بلکہ الف ایک علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ گویا الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، اور جو انسان ان تینوں حرفوں کو پڑھے گا اللہ رب العالمین ان کے بدلے اس انسان کو 30 نیکیوں سے نوازے گا، 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ میرے بھائی، قرآن مجید جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی آخری کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود لی ہے۔ یہ اس امت کے لیے اعزاز ہے کہ جن کے پاس ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی رد و بدل، کوئی تغییر، کوئی تحریف، کوئی کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ بالکل ہر طرح کی تغییر و تحریف سے، ہر طرح کے رد و بدل سے یہ بالکل پاک کتاب ہے۔ یہ مومنوں کے لیے ایک بڑی نعمت ہے، اور اس قرآن مجید کو رمضان المبارک کے ساتھ اس کا ایک بہت بڑا تعلق ہے۔ جیسا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جیسے رمضان کی شان ہے، اسی طرح قرآن مجید کی بھی ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو رمضان المبارک کے اندر نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف قرآن مجید کو نازل کیا۔ تو لہٰذا قرآن مجید اور رمضان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ جس طرح وہ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، اسی طرح ہی قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامہ شفیعا لأصحابہ۔ لوگوں، قرآن کثرت سے پڑھا کرو، قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ کیوں؟ کل قیامت کے دن یہ تمہارے لیے، یعنی جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، رات کے وقت اٹھ کے قرآن مجید کو نفلوں میں پڑھتے ہیں یا ویسے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے قیامت کے روز اللہ کے سامنے سفارشی بن کر آئے گا، اللہ کے سامنے جھگڑے گا۔ جیسا کہ ایک اور صحیح حدیث میں ہے کہ روزہ بھی اسی طرح ہی، جو روزہ انسان رکھتے ہیں صحیح معنوں میں روزے کے فرائض، روزے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، تو وہ روزہ بھی قیامت کے دن اسی طرح ان لوگوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا سفارش کرے گا اپنے رکھنے والے کے لیے۔ اسی طرح قرآن مجید بھی، یہ بھی اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا کہ اس انسان کو معاف فرما دے، یہ رات کے وقت اٹھ کر میری تلاوت کیا کرتا تھا، رات کی نیند کو چھوڑ دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی اور رمضان کی سفارش کو قبول کر کے اس انسان کو معاف فرما دیں گے۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، موقع ہے، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، صحت والی زندگی دی ہے، تو ہم اس زندگی سے فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھیں۔ جبکہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا عام ایام میں، عام دنوں میں کیا ہے، ایک نیکی 10 گنا، لیکن جب رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کو پڑھا جائے گا تو اس وقت 10 گنا نہیں ہے، بلکہ 70 گنا، 70 سے 700، اور اس کے علاوہ بھی حدیث میں
کہ جتنا اللہ رب العالمین چاہے گا انسان کی نیکیاں بڑھا دے گا. یعنی ایک ہم نے حرف پڑھا، ایک حرف، اور کتنی نیکیاں مل رہی ہیں؟ تقریباً 700. اور جو اللہ تعالیٰ چاہے گا اس انسان کو نیکیاں دے گا. کہاں؟ کب؟ رمضان مبارک میں. اس لیے میرے بھائی رمضان کے تقریباً 9 دن گزر چکے ہیں، اب باقی کچھ دن باقی، گنتی کے دن باقی ہیں. ان دنوں میں فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی صورتحال کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک آتا تو جبرائیل علیہ السلام ہر رمضان کی ہر رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے، ایک دوسرے کو سناتے، دور کرتے. تو میرے بھائی ہمارے نبی کی یہ صورتحال تھی کہ وہ کتنا زیادہ قرآن مجید پڑھتے تھے، کتنا زیادہ قیام اللیل کرتے تھے. تو ہمیں کیا ہے؟ ہم اس کی امتی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے نبی کی زندگی کو دیکھ کے ہم بھی عمل کریں، زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں. تو اس لیے قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، خود پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں. اور جو نہیں پڑھے ہوئے اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے، بلکہ کسی قاری صاحب کے پاس جائیں، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.